الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، عزیزان گرامی، قرآن کے تحریف سے محفوظ ہونے کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اور ہم نے کہا کہ ہماری عقل جب اس کو سمجھتی ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ کی ہدایت کا ذریعہ ہے انسانوں کے لیے، ہدایت عامہ جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے پیش کرنے والی کتاب، اور پھر جو انسان اس ہدایت عامہ سے استفادہ کر لیں اور اس ہدایت عامہ کے ذریعے فیض یاب ہو جائیں، مستفیض ہوں، استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، کوشش کریں، تو پھر ان کی کوشش کے مطابق اور ان جتنا فائدہ انہوں نے ہدایت عامہ سے اٹھا لیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اسی انداز سے پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہوئے کہ کون کتنا ہدایت کا مشتاق ہے، کون ہدایت کے لیے کوشاں ہے، کس کی کوشش کس حد تک ہے، کون زیادہ اس سلسلے میں جو ہے وہ سنجیدہ ہے، کون اس سلسلے میں زیادہ شوق رکھتا ہے اور کوششیں کرتا ہے کہ وہ ہدایت کو پالے، پیغام کو سمجھ لے، نصیحت کو حاصل کر لے، علم سیکھے اور اس پر عمل کرے. تو اس سلسلے میں جو زیادہ سنجیدہ ہے، جو زیادہ کوشش کرنے والا ہے، اس راہ میں جو زیادہ جس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، وہ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھے اس راہ میں، تو یقیناً پھر ہدایت خاصہ جو قرآن نے کہا پہلے مرحلے میں ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت عامہ کے لیے راستہ فراہم کر دیا. اب جو اس ہدایت کے حاصل کرنے میں جتنا سنجیدہ ہو کر اپنا ذوق و شوق ظاہر کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، چاہتا ہوگا کہ ہدایت پائے، ہدایت حاصل کرے، سمجھے حقیقت کو، اتنا ہی زیادہ توفیقات الہی شامل حال ہو جائے گی. اور یہی قرآن بتوفیق پروردگار ہدایت خاص، پھر ایک خاص ہدایت وہ بڑھتی چلی جائے گی انسان کی، اور راستے انسان کو سمجھ میں آتے چلے جائیں گے، راستوں کی طرف رہنمائی انسان کی اللہ کرتا چلا جائے گا. توفیق الہی زیادہ سے زیادہ شامل حال انسان کے شامل حال ہوتی چلی جائے گی. اور پھر جب توفیق ملے گی اس کی سابقہ کوششوں کے پیش نظر، جیسی کوشش تھی ایسی توفیق. یہ اور بات ہے کہ اللہ جو کوشش کرتا ہے وہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس اپنے لطف و کرم سے انسان جو کوشش کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہی عطا کر دیتا ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. وہ لطف و کرم کرنے والا پروردگار ہے. لہٰذا یہ قرآن جب ہمیشہ کے لیے ہدایت کا سامان ہے، انسان کی ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے، تو پھر عزیزان گر جس طرح انبیاء علیہم السلام ہدایت کا وسیلہ ہیں، اللہ کی یہ کتابیں جو اللہ نازل کرتا ہے وہ بھی ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے، اس لیے کہ یہ قرآن جب عقل ہماری ادراک کرتی اور سمجھتی ہے کہ یہ قرآن جب رہتی دنیا تک ہدایت ہے، نصیحت ہے، ذکر ہے، یاد دہانی ہے انسانوں کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں عزیزان گرامی یہ قرآن مجید ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کو محفوظ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ہدایت حاصل ہو سکے. اگر معاذ اللہ کہیں سے باطل آگے سے پیچھے سے اس قرآن میں داخل ہو جائے، محفوظ نہ رہے قرآن اپنی اصل جس طرح شکل و صورت ہے اس میں، تو پھر ہدایت کیسے ہو سکے گی؟ بلکہ پھر اشتباہات انسانوں کو پیش آ جائیں گے، بھٹک جائے گا انسان. لہٰذا عقل یہ کہتی ہے کہ وہ کتاب کہ جس کو اللہ نے ہدایت
کے لیے بشر کی، یعنی انسان کو ہدایت حاصل ہو جائے، انسان کے لیے نصیحت ہو جائے، انسان علم سیکھے تاکہ اس کے مطابق عمل پیرا ہو کر نجات حاصل کر سکے۔ تو یہ ہدایت جو ہدف اور مقصد ہے قرآن کو نازل کرنے کا، اور پھر رہتی دنیا تک اللہ نے کہا یہ ہدایت ہے انسان کے لیے، تو پھر عقل کہتی ہے کہ پھر یہ محفوظ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ منقول دلائل جو ہے خود قرآن مجید کی آیتیں، منقول دلائل سے مراد قرآن کی آیتیں اور روایتیں، اس سلسلے میں عزیزان گرامی اس مطلب کو ہمارے لیے روشن کرتی ہے جو پچھلے پروگرام میں آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اور اب آئیے مزید وہ شواہد، وہ قرائن، وہ دلائل جن سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید سابقہ جو کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، آسمانی کتابیں، ان میں تحریف واقع ہوئی ہے، اور یہ بالکل مشہور اور واضح بات ہے، لہٰذا اور مختلف قرائن اور دلائل کی بنیاد پر یہ واضح بات ہے، روشن بات ہے، اور اس طرف سے قرآن کا محفوظ ہونا بھی روشن قرائن اور دلائل اور شواہد کی بنیاد پر ہے عزیزان گرامی۔ تو عقل اس چیز کو کہتی ہے، اس چیز کو ادراک کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب وہ قرائن اور شواہد جن کی بنیاد پر انسان کو اطمینان اور یقین ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے، ایک تو خود قرآن کی آیتیں ہیں، وہ منقول و نقلی دلائل ہیں جو آپ کے سامنے پیش ہوئے، اور اس کے علاوہ دیگر قرائن اور شواہد و دلائل کیا ہیں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، جب ہم تاریخ کو مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے اسٹڈی کرنے سے کہ ایک ڈیپ اور ایکوریٹ اسٹڈی یہ بتلاتی ہے، انسان کو وضاحت کرتی ہے بہت ساری چیزوں کی، بہت ساری حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آیات جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی، اور اللہ کے حبیب ان آیات کو، اس وحی الہی کو دریافت کرتے تھے، تو اللہ سے یہ پیغام ملا، نبی نے دریافت کیا، جبرائیل امین جو ہے وہ نازل ہوتے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، آیتیں لے کر، اور وہ یہ آیتیں پہنچاتے، نبی کے حوالے کرتے، اور نبی دریافت کرنے کے بعد ان آیتوں کو بے حکم اللہ و بإذن اللہ لوگوں کے درمیان ہدایت کے اس پیغام کو، عظیم پیغام کو بیان فرماتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی جب یہ آیتیں آتیں تو ان کا اہتمام کیسا تھا، اللہ کے نبی کی کوشش اور ان کا انتظام کیسا تھا کہ نبی جو ہے ان آیتوں کی تلاوت فرماتے لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو کہتے کہ اس کو محفوظ کریں۔ آپ دیکھیے تاریخ پڑھنے سے روشن ہوتا ہے کہ جب نازل ہوتی تھی آیتیں کتاب کی، قرآن کی، تو فوراً کتابت کا حکم دیتے اللہ کے حبیب، اور بعض اصحاب جو ہیں وہ اس کو ضبط کر لیتے، محفوظ کر لیتے تھے اور لکھ لیتے تھے، تاکید فرماتے تھے اللہ کے حبیب لکھنے پر۔ لہٰذا یہ محفوظ کرنا اور اس کی انتھک کوشش، بہت زیادہ اس میں اہتمام اور توجہ، اور اس سلسلے میں حد سے زیادہ تاکید اللہ کے حبیب کی تاریخ کو پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے یہ چیز روشن ہو جاتی ہے، اور اصحاب کا اس تاکید کو قبول کرنا اور اللہ کے حبیب کی نصیحت کے مطابق، تاکید کے مطابق جیسے وہ ارشاد فرماتے تھے، جیسے وہ رہنمائی کرتے تھے، اصحاب کا لکھ لینا اور محفوظ کر لینا، اور مرتب و منظم طریقے سے آیات کے حفظ کرنے کا، محفوظ کرنے کا اور لکھ لینے کا کام، اس انداز سے پوری زندگی میں 23 سالہ زندگی میں عزیزان گرامی، وحی کے نزول کے زمانے میں یہ سلسلہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی خاص انتظام کے ساتھ یہ سلسلہ مرتب و منظم انداز سے ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ایک بہترین شاہد اور قرینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین نے خود رسول اللہ کی تاکید کے مطابق کس حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ اہمیت دی ہے قرآن مجید کو۔ جب آیاتیں آ جاتی تو وہ آیات جو ہیں
ان کی مسلسل قراءت اور تلاوت کرتے تھے اصحاب، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، بار بار تلاوت کرنا، تسلسل کے ساتھ تلاوت اور قراءت ان کی تمام اصحاب کی۔ اور پھر جس طرح اہتمام کی تاکید اللہ کے حبیب کی طرف سے اپنے صحابہ کو تھی، اصحاب کو تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے انہوں نے قرآن کی تلاوت اور قراءت کرنے میں بھی اور قرآن کو محفوظ کرنے میں بھی دونوں پہلوؤں سے زیادہ قراءت کرنا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے رہنا، بار بار مسلسل تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہنا قرآنی آیتوں کو، اور اسی طریقے سے اس کو لکھ کے محفوظ کر لینا، ضبط کر لینا، اوراق میں مکتوب کر لینا کتابت کی صورت میں۔ عزیزان گرامی، یہ اصحاب کی طرف سے بھی یہ کوششیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح اور روشن چیز ہے، جو تاریخ کو پڑھنے اور تاریخ کو دیکھنے سے ہمیں انسانوں کے لیے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اور تابعین نے جب اہمیت دی تو پھر اسی زمانے میں قرآن کے مکتوب نسخے جو ہے، اسی زمانے سے قرآن کے مکتوب نسخے جو ہے عالم اسلام میں کتنی کثرت کے ساتھ آ گئے، اور اس زمانے میں اس اعتبار سے کثرت کے ساتھ، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ تابعین کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد تب التابعین کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، اور قرآن مجید جو محفوظ ہوا تھا، جو مکتوب ہوا تھا، جس کی کتابت کی گئی تھی، جس کے بہت سارے کثرت سے متعدد نسخے موجود تھے، اور پھر انہی نسخوں سے تکثیر ہوتے ہوتے اور اسی نسخوں سے مزید نسخے بناتے ہوئے، اس کو مکتوب کرتے ہوئے، محفوظ کرتے ہوئے، آپ دیکھیے کہ جس طرح زمانہ گزرتا گیا، کتنی کثرت سے قرآن مجید، سمجھیے آپ ملیارڈ جو ہے قرآن مجید کی جلدیں اور نسخے جو ہیں، وہ کتنے نسخے اس وقت قرآن مجید کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان تمام نسخوں کو دیکھا جائے عزیزان گرامی تو کہیں پہ بھی کسی قسم کا فرق، کسی کلمے میں، کسی لفظ میں، کسی آیت میں کہیں پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ خود تسلسل کے ساتھ جو تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ اتنا اہتمام کیا، اس طرح سے دقیق انتظام کیا اللہ کے حبیب نے، صحابہ نے اہمیت دی، مسئلے کی اہمیت کو سمجھا، ان کا تلاوت کرنا، ان کا بھی اہتمام، ان لوگوں کا انتظام نبی کے کہنے پر اس کو لکھنا، محفوظ کرنا، مکتوب کرنا، کتاب کی صورت میں لے آنا، پھر اس کے کثرت سے نسخے، اور اتنی کثرت سے وہ نسخوں کا اور اتنے سارے قرآنوں کا جو مکتوب ہوئے ہیں ان کا پھیل جانا اسلامی معاشرے میں، اور ان تمام کتابوں کو آپ دیکھیے کہ از اول تاریخ میں یہ چیز بالکل روشن اور عیاں ہے کہ اس زمانے سے بھی اور آج کے زمانے تک، اور قدیم نسخے آج بھی میوزیم میں موجود ہیں، کتاب خانوں کی زینت ہیں، لوگوں کے اپنے گھروں میں، اپنے شخصی کتاب خانوں میں، لائبریریز میں، میوزیم میں، حتیٰ کئی سو سال قبل کے نسخے، اس کو آپ ابھی کے نسخوں سے مطابقت کر کے دیکھیں، تطبیق کر کے دیکھیں، تو وہ بات جو ہم سنتے ہیں، وہ بات جو کہی گئی ہے علماء کی طرف سے، جو اسکالرز بیان کرتے ہیں، تواتر کے ساتھ یہ بات ہم تک پہنچی بھی ہے، اور تواتر کے ساتھ یہ بات مشہور بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ یہ مسئلہ بالکل روشن ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے، بلکہ کہیں ایک زیر زبر کا، ایک کلمے کا بھی فرق ان نسخوں کے اندر، کتابوں کے اندر نہیں ملے گا عزیزان گرامی۔ تو یہ بات ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے، اور نہ صرف مکتوب کر لینا اور نسخے زیادہ سے زیادہ بنانا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں ان نسخوں کا ہونا، اور تمام نسخوں کا آپس میں مطابق ہونا، کہیں پہ کوئی فرق نہ ہونا۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ علوم قرآن کے سلسلے میں تلاوت، قراءت، تجوید، اسی طریقے سے تفسیر قرآن اور تفاسیر قرآن میں ان تمام آیتوں کی تعداد اور اس کے لحاظ سے تفسیر ترتیب کے ساتھ اس اول کے زمانے سے، شروع کے زمانے سے جناب
تفاسیر جو مفسرین نے لکھی ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک کے مفسرین نے ترتیب سے جن آیات کی دیکھ لیں وہ آیات وہ مطابقت کریں، کوئی آیات اس زمانے سے آج تک تعداد آیاتوں کی وہی ہے، کلمات کی وہی ہے، الفاظ کی تعداد وہی ہے، کہیں زیر زبر پیش کا اختلاف نہیں ہے عزیزان گرامی۔ لہٰذا علوم قرآن میں اس حد تک اہمیت ہے مسلمانوں کے درمیان، اہل اسلام کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان۔ تو عزیزان گرامی یہ تفاسیر اور یہ چیزیں جو ہے اور یہ اہمیت جو قرآن مجید کو ملی ہے عزیزان گرامی، تو یہ چیز روشن کر دیتی ہے کہ علماء کے درمیان بھی مشہور اور معروف ہے اور بالکل روشن ہے یہ مسئلہ کہ جس میں ذرہ برابر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اسکالرز اور علماء تمام مکاتب فکر کے بلا استثناء وداؤٹ ایکسیپشن، تمام مسالک کے علماء سب کا اتفاق اس بات پر ہے، اور ہر صدی کے علماء کو دیکھیے، ہمیشہ سے تمام مکاتب فکر کے علماء کا تمام صدیوں میں، تمام زمانوں میں اور آج تک سب کا اتفاق کنسنسس ہے اس بات پر کہ قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے، اور یہ خود علماء کا کہنا اور اس طرف سے وہ مکتوب نسخے مختلف صدیوں کے جو آج تک ہمارے سامنے محفوظ ہیں، اور کثرت سے یہ نسخے ان سب میں مطابقت اور یکسانیت اور ایک جیسا ہے۔ پس پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام شواہد کو دیکھنے کے بعد عزیزان گرامی یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اللہ کی یہ کتاب محفوظ ہے اور اس میں کسی قسم کی تحریف واقع نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے خود اس کا ذمہ لے کے اعلان کیا۔ یہ شواہد اور قرائن ہمیں یہی بات آشکارا کرتے ہیں اور یہی چیز ہمارے لیے روشن اور واضح کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا